میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بیٹی وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تشریف لائی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ جو لوگ سب کی فکر کرتے ہیں، اکثر ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جن پہ آزمائش ہے وہ رحم مانگے اور استغفار کرے، جو عافیت میں ہے وہ اللہ سے استغفار کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم سے پیش آئے، ان کی ہر ممکن مدد کرے، کیونکہ آزمائش اس کی بھی ہوتی ہے جو آزمائش سے دور ہوتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ہم ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کرے۔ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کے اچھے ہونے کا دار و مدار آپ کے حالات پر ہے، آپ کے حالات اچھے تو لوگ بھی اچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اسی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ نیکی کا فائدہ آدمی کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے اور بہت ساری مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سیکھ جائیں، زندگی میں آپ کو کب اور کہاں چپ رہنا ہے۔ بہترین کلام وہ ہے جو فائدہ پہنچائے، اور جان لو اس علم میں کوئی خیر نہیں جو فائدہ نہ پہنچائے، اور جس علم سے کوئی سبق نہ ملے اس سے بھی فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت۔ اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ تمہارے نصیب کا تم ہی کو ملے گا، پھر چاہے دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا، اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اپنی سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ اور جلد ہی تمہاری ساری مشکل ختم ہو جائے گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی اور تمہارا حال انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ یا اللہ، میں نے خود کو تیرے حوالے کیا۔ بعض اوقات دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے، والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے ہیں۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار؟ یا رب، یہ نصیب تیرے حوالے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ یا اللہ، میری اور سب کی مشکل آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔
قبولیت کا وقت تو معلوم نہیں، ہمیں کن کی آس میں رب سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اے تمام جہانوں کے چلانے والے مالک، تو ہم سے راضی ہو جا، بخش دے میرے مالک، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے، بس بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ لکھنے والے جو بھی لکھتے ہیں اس میں آدھے معنی ہوتے ہیں، باقی آدھے معنی پڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ کیوں فکر کرتے ہو جب رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے؟ وہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت کو لکھنے پہ قادر ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اسی لیے تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارے نصیب میں معجزے ہیں، تبھی تڑپ بڑھا کر تمہیں خود کے قریب کر رہا ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں سب کو بہتر سے بہترین چاہیے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ یا اللہ سب کی جائز خواہشوں کو ان کے لیے بہتر بنا دے، آمین۔ نا امید کبھی نہ ہو، پر امید رہے۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہاں سے زندگی دیتا ہے، وہاں سے راستے پیدا کرتا ہے جہاں کسی نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب اللہ وہ چاہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے، اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ کرے اور پھر کہیں اور کہیں۔ رشتہ بنانا آسان بات نہیں بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا، اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو، اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ حالات کیسے بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تمہارے دل کی دھڑکن سے خوب واقف ہے۔ عنقریب اللہ تنگی و دشواری کے بعد آسانی پیدا کرے گا۔ ہم کھڑے تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، کیا ایسی نماز قبول ہوگی؟ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اطاعت رسول ہی حقیقت میں محبت رسول ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا خدا تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا صبر ایک دن معجزوں کے دروازے ضرور کھولے گا۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں عقل مندی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں دیکھا ہے اکثر لوگوں کو سجدے کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے۔ بندے کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے رزق میں تنگی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ دنیا کی مثال تمہارے سائے کی سی ہے، تم ٹھہرو گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گا، اگر تم اسے حاصل کرنا چاہو گے تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔
خود نعمت سے بہتر، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کام لیا کرو، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کو عذاب دے، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟